اگر حدیث کو خبر کے معنی میں ظاہری طور پر لے بھی لیا جائے تو اس کو غالب پر اغلبیت پر محمول کیا جائے گا کہ علم کا جو اہتمام کرتا ہے یہ گمان ہے کہ یہ کیا ہے، عادل ہے۔ علم کا اہتمام عام آدمی تو نہیں کر سکتا نا، وہ تو کوئی عادل آدمی، سمجھدار اور نیک آدمی ہی کر سکتا ہے۔ اسی اصول کی وجہ سے وہ حضرات جو بعض کتابوں کے مصنفین یا راوی ہیں اور اللہ آپ کا بھلا کرے متاخرین نے ان کا اعتبار کیا ہے، اور مگر ان حضرات کے تراجم اور تعدیل اور توثیق میسر نہیں ہے، تو اسی ضابطے کی بنیاد پر کہتے ہیں کہ ان کی بیان کی ہوئی یہ روایت یا کتاب یا ذکر کی ہوئی یہ کتاب اس کو قبول کیا گیا ہے کہ یہ حامل علم ہیں، ان پر جرح ثابت نہیں ہے، حاملین علم ہیں، اور ان کے علم کی تصدیق کی ہے متاخرین علماء نے۔ جس طرح کہ امام ابو داود رحمۃ اللہ علیہ سے نقل کرتے ہیں ابو عبید الآجری، امام ابو داود سے قول ہے نا روایت کرنے والے ابو عبید الآجری، یہ اب ان کا ترجمہ نہیں ملتا، الآجری کا ترجمہ توثیق نہیں ملتی، تو بعض حضرات تو ہمارے کہہ ہی دیتے ہیں کہ یہ کتاب ثابت نہیں ہے، یہ کتاب کیا ہے، ثابت نہیں ہے کیونکہ اس کی توثیق نہیں ہے۔ یا جیسے کتاب امام کیا نام ہے ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کی الکبیر ہے، اس کے راوی کا ترجمہ نہیں کہتے ملتا ہے، اس لیے یہ راوی کتاب کی تعدیل بھی ثابت نہیں ہے۔ یا اسی طرح امام ابن معین رحمۃ اللہ علیہ کے وہ اقوال جو ابن محرز سے منقول ہیں، وہ کہتے ہیں ابن محرز کا ترجمہ بھی نہیں ملتا، ہاں اللہ اکبر، اس لیے یہ کتابیں قابل اعتبار نہیں ہیں، حالانکہ متاخرین علماء نے ان کتابوں کو اپنا مرجع بنایا ہے۔ علامہ خضرجی ہیں، بڑی مقبول کتاب ہے ان کی تذہیب الکمال، خلاصۃ تذہیب الکمال، اللہ اکبر کبیرہ، لیکن علامہ خضرجی رحمۃ اللہ علیہ کا کہیں بھی ترجمہ میسر نہیں ہے، حتیٰ کہ یہ آپ کی کتاب مدارس میں داخل ہے مشکات، اگر تھوڑا سا ترجمہ یہ بھی دیکھیے کتنی عظمت ہے کہ علامہ طیبی استاد ہیں صاحب مشکات کے، اور یہ واحد کتاب ہے کہ جس شاگرد کی کتاب کی شرح استاد نے کی، سمجھے بات، مشکات واحد کتاب ہے کہ جس کی شرح استاد نے کی، اور استاد کے کہنے پر ہی خطیب نے، ابو عبداللہ الخطیب نے یہ مشکات لکھی تھی، شرح طیبی نے کی، اور طیبی نے بڑی توصیف کی ہے شرح طیبی میں صاحب مشکات کی۔ اگر وہ یہ توصیف بیان نہ کرتے تو کہیں بھی ان کا کوئی کلمہ خیر ان کے بارے میں نہیں، نہ ترجمہ موجود ہے، نہ پتہ ہے کہ کب پیدا ہوئے کب فوت ہوئے، صرف اندازہ ہی ہے طیبی رحمۃ اللہ علیہ کی حیات سے کہ ان کی زندگی اتنی ہے، یہ بھی انہی کے قریب قریب ہوں گے۔ تو اس قاعدے کی بنیاد پر ان حضرات کی کتابوں کو قبول کیا گیا ہے کہ یہ حاملین علم ہیں، اور علماء نے ان کی توصیف اور ان کی کتابوں کی تعریف کی ہے۔